جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم ایشوز پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو جو گھروں کی پرائس ہے آذربائیجان میں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے گروپس میں یا سوشل میڈیا پہ یا سراؤنڈنگ میں بات کر رہے ہیں کہ باکو میں گھر 30,000 25,000 ڈالر میں مل جاتا ہے، ٹائٹل ڈیڈ والا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو ریئل مینٹور گروپ ہے یہ 25-30 ہزار ڈالر والا گھر لے کر اس کو 60,000 ڈالر میں بیچ رہا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہمارے خلاف فیس بک پہ یا سراؤنڈنگ میں یا پھر ہمارے گروپس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ہی ساتھیوں کو جو انڈیویجول میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ ریئل مینٹور گروپ جو ہے ان کے ساتھ احتیاط سے چلیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط برتنا تو سب کا کام ہے۔ ہم جب سے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، آلموسٹ یہ چوتھا سال ہے، ہم نے ہمیشہ فراڈ اور سکیم کے خلاف کام کیا ہے۔ ٹرکی میں ہم نے جب کام کیا تقریباً 2 سال، تو ہم نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو انفارمیشن دی، اویئرنیس دی اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کا فائدہ کیا۔ اس کے بعد جب ہم نے آذربائیجان میں کام کیا تو بزنس سیٹ اپس کے حوالے سے ہم نے بہت سے لوگوں کا یہاں پر ان کو بزنس رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے، اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، فری آف کاسٹ ہم نے یہاں پر انفارمیشن دی، اویئرنیس دی۔ پہلا یہ گروپ تھا ریئل مینٹور گروپ، جس نے اپنے بزنس گروپس بنائے، اور بزنس گروپس ہیں جس میں پراپرٹی کے گروپس ہیں، بزنس سیٹ اپس کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ سٹاک ٹریننگ کے گروپس ہیں۔ ہم نے لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دینا شروع کی، اویئرنیس دینا شروع کی اور اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا۔ لیکن ہم نے دو باتیں یہاں پہ رکھی کہ کوئی بھی بندہ یہاں پر مذہبی حوالے سے بات نہیں کرے گا، اور دوسرا کوئی بھی بندہ یہاں پہ پولیٹیکل حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ ہمارے جتنے بھی بزنس گروپس ہیں اس میں آپ نے عزت اور احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ہم آپ کو فری آف کاسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ اب جو بندہ ہمارے گروپس رول کی وائلیشن کرتا ہے، یا تو پولیٹیکل حوالے سے یا ریلیجیس حوالے سے وہاں پہ پوسٹنگ کرتا ہے یا پھر نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں کو ہم اپنے گروپ سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو ہم نکالتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ساتھی مختلف جو ہے وہ جگہوں سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ میرے ساتھیوں نے جو ہمارے گروپس میں ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، اور ہم ایک ٹیم ہے۔ ریئل مینٹور صرف میرا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے، اور ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ بزنس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں یا پوری دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مینوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو رہا ہے، جو بہت سے اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہیں، جس میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، جاپان، کوریا، چائنا، دبئی، مڈل ایسٹ، سعودی عرب۔ جہاں پر بھی کوئی ویل اسٹیبلش پاکستانی بزنس مین ہے یا انویسٹر ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور ہم ایک نیٹ ورک آف نیٹ ورکس بنا رہے ہیں، جسے آج کی دنیا میں بزنس ایکو سسٹم کہا جاتا ہے یا انویسٹمنٹ ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور ہم پہلی دفعہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جہاں پر آپ ایکٹیولی اپنی انویسٹمنٹ کو بھی ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ اس کی پروگریس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک بڑا سسٹم بناتے ہیں تو اس سسٹم کو بنانے میں، اس کو آپریشنل کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ پاکستان میں ہماری 3 کمپنیز ہیں، جس میں ریئل مینٹور ڈیولپرز ہے جو پاکستان میں گھر بنا کے یا پراپرٹیز بنا کے لوگوں کو دے رہی ہے، جس میں ہم رینٹل پراپرٹیز کا کام کر رہے ہیں، اور شروع میں ہم نے آلموسٹ 5 شہروں میں یہ آپریشن شروع کیے ہیں: لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ملتان میں اور قصور میں۔ ان 5 جگہ پر الحمدللہ ریئل مینٹور ڈیولپر کے آفسز ہیں، فزیکل آفسز ہیں۔ آپ ان آفسز کو وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارے جو سٹی مینیجرز ہیں ان سے آپ مل سکتے ہیں۔ ہماری کمپنی ریئل مینٹور ڈیولپرز ابھی تک پرائیویٹ لمیٹڈ تھی، لیکن اب ہم نے اس کو پروسیسنگ شروع کروائی ہوئی ہے۔ اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ پبلک لمیٹڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوگی۔ جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں
اور اس حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رولز ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہوئے ایک لیگل فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں، 100% لیگل اور سیکیور۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو کمپنی کی ریسیونگ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ہم کمپنی ایز اے کمپنی اس کے جواب دہ ہیں ہمیشہ، آج بھی، کل بھی، اور آج سے 10 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی، یعنی یہ ہمارا لیگل انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں جو کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں، ہماری الحمدللہ کارپوریٹ لائرز کی پوری ٹیم ہے جو پاکستان میں ہمارے یہ پورا کمپنیز اور ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہی۔ اس کے بعد آذربائیجان میں اگر آتے ہیں تو یہاں پر ہماری 5 ڈیفرنٹ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، 5، جس میں ریئل مینٹر ڈیولپرز ہیں، ریئل مینٹر بزنس انویسٹمنٹ ہے، ایگرو فارمز ہیں، پارٹس اینڈ آٹو پارٹس اینڈ ایسیسریز ہیں، اور اسی طرح سے ہماری لائف سٹاک سے متعلق بھی ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہم نے آلموسٹ 5 کمپنیز آذربائیجان میں ہماری اس وقت آپریشنل ہے۔ یہاں پر بھی ہماری لیگل ٹیم ہے جو ہمارے پراپر سارے لیگل معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ یہاں پر جس طرح سے آپ امریکہ، کینیڈا، یو کے میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو اس کی جو سٹیمپ ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو صرف ایز اے سیمپل کے طور پر دکھاتا ہوں کہ یہ جو سٹیمپ ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں آپ جا کے کسی سے بنوا سکتے ہیں، لیکن آذربائیجان میں یہ سٹیمپ جو ہے صرف گورنمنٹ آف ٹیکسز ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا، جسے ہم یہاں پر ویرگی کہتے ہیں یا ٹیکسز کہتے ہیں، یہ اس کے اپرووڈ ایجنٹ سے بنتی ہے اور اس کا ڈیٹا سارا ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے۔ ہمیں کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے بعد کمپنی کے سارے ڈاکومنٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے تھرو سبمٹ کروانا ہوتے ہیں اس ایجنٹ کو، تب وہ جا کے یہ سٹیمپ بنا کے دیتا ہے۔ جب آپ کی یہ سٹیمپ بنتی ہے اس کے بعد آپ کی ریسیونگ ہوتی ہے کمپنی کے وائن پر، اس کے بعد پھر آپ کے جو ڈائریکٹر کے سائن ہیں وہ بھی آپ کے جا کر آپ رجسٹرڈ کرواتے ہیں اور نوٹری پبلک کے ساتھ، پھر جا کے آپ کی کمپنی آپریشنل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بھی بندے کو آپ سٹیمپ کر کے یا سائن کر کے لیٹر ہیڈ دے دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سٹامپ پیپر دے دیا۔ جو لوگ اوورسیز ہیں، امریکہ، کینیڈا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، ان کو اس ساری پریکٹس کا پتہ ہے۔ ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں اور ہمیں آپ کو یہ وضاحت کیوں دینا پڑ رہی ہے؟ سب سے اہم بات سمری کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں یا آذربائیجان میں ریئل مینٹور گروپ جتنی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جتنا بھی بزنس یا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ 100% لیگل اور سیکیور ہے الحمدللہ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم نے اپنا ایک امیج بنایا ہے، جو ہم نے اپنی ایک ریپوٹیشن بنائی ہے، آلموسٹ ہمیں 3 سے 4 سال لگے ہیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو سکھاتے ہوئے۔ تو ریئل مینٹور ایک پلیٹ فارم کے طور پر آگے آ رہا ہے، بزنس اور انویسٹمنٹ کے پلیٹ فارم کے طور پر۔ تو ایسی صورت میں جب ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو بہت سی نیگیٹو فورسز، بہت سے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے سے افیکٹڈ ہوئے ہوں گے۔ ہماری انفارمیشن کی وجہ سے بہت سو کے جو فراڈیے لوگ ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہیں، ان کے چولہے بند ہوئے ہوں گے، ان کے دفتر بند ہوئے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جو باکو کو ڈاکو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر 99% جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ فراڈ کرتے تھے، کرتے بھی ہیں۔ اگر آپ گلی محلے میں یا چھوٹے موٹے ایجنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی رجسٹر سیٹ اپ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں ٹرکی، وہاں پر بھی استنبول میں بہت سے فراڈیے تھے، اور اسی طرح سے آل اوور دا ورلڈ پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ہمیشہ فراڈ اور سکیم کے خلاف بات ہوئی، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، جو لوگوں کو بزنس اور انویسٹمنٹ سکھا رہا ہے۔ تو یہ جو فراڈیے ہیں یہ اپنے لوگوں کے ذریعے اسی پلیٹ فارم کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کی۔ شروع میں یہ ہمارے گروپس کے اندر آئے ایز اے کلائنٹ، اور ہمارے گروپس کے اندر رہ کے خاموشی سے انہوں نے ہمیں اسٹڈی کیا، ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھا، اور بعد میں یہ جب ہم نے ان کو مانیٹر کیا تو ہم نے ان کو بلیک لسٹ کیا، اپنے گروپ سے نکالا۔ تو جب ہم نے ان کو اپنے گروپ سے نکالا تو انہوں نے گروپس کے ہی ممبرس کو انڈیویجول میسیجز کرنا شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور دوسری سائٹس پہ جا کے انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات میں کرتا ہوں، اگر کوئی بھی بندہ ریئل مینٹور گروپ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ریئل مینٹور گروپ کوئی فراڈ یا سکیم یا انلیگل ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس سے ایویڈنس مانگیں، کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ کی ذات یا آپ کے رشتہ دار یا کون سا ایسا بندہ ہے
جو آپ کی یہ ریئل مینٹور گروپ سے یا ان کی بزنس انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، اس کا آپ اس کا ایک ثبوت دیں ہمیں۔ سب سے پہلی بات تو ایویڈنس سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وہ وقت ضائع کر رہا ہے اور صرف ذہن خراب کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ جا کے گورنمنٹ کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی آذربائیجان میں بھی گورنمنٹ کے ادارے ہر طرح کے موجود ہیں، وہ جا کے اپنا ایویڈنس پیش کرے اور ہمارے خلاف کوئی بھی لیگل ایکشن لے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ وہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ بندہ مکار ہے، اور اس کو صرف جیلسی ہے کہ یہ ریئل مینٹور گروپ اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور یہ ریئل مینٹور گروپ کے ساتھ اتنے لوگ کیوں جڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، کوئی بھی بندہ کمٹمنٹ کے ساتھ سروسز نہیں دیتا، کوئی بھی بندہ جو آپ سے کمٹ کرتا ہے کبھی ڈیلیور نہیں کرتا۔ پاکستانی سوسائٹی میں ہمیشہ ایسے ہوا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جب ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جیلسی کی وجہ سے ہمارے خلاف پروپوگینڈا کر رہے ہیں، ان کے دفتر بند ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم سمپل اور سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ علی اکبر نے یا ریئل مینٹور گروپ نے کسی بھی قسم کی غلط ایکٹیویٹی یا انلیگل ایکٹیویٹی کی ہے، آپ اس سے دور رہیں، تو آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ مجھے کائنڈلی کوئی پروف دے دیں اس کا، آپ کی ذات کے ساتھ یا آپ کے کسی قریبی عزیز کے ساتھ علی اکبر یا ریئل مینٹر گروپ نے کیا انلیگل ایکٹیویٹی کی ہے، کیا زیادتی کی ہے، کیا فراڈ کیا ہے، آپ اس کا ثبوت دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم دونوں مل کر علی اکبر اور ریئل مینٹر گروپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہاں تو بات ہوگی۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو میرے پیارے بھائی اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں، اور ہمارے جو دوست ہیں، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ریئل مینٹر پلیٹ فارم، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم یا ہمارا فوکس ہٹ جائے گا یا یہ پلیٹ فارم نیچے کی طرف جائے گا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنی نیگیٹو باتیں آئیں گی، کیونکہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دماغ صاف ہے، اور ہم ایک لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جب ہم لیگل کام کر رہے ہیں اور بالکل سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کا فائدہ ہو، ہماری ٹیم کا فائدہ ہو، ہمارے بزنس مین کا فائدہ ہو، ہمارے انویسٹر کا فائدہ ہو، ہم پرابلم سالونگ کر رہے ہیں اور منیمم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہترین سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جو کمٹ کر رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو ریئل مینٹر پلیٹ فارم انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 سالوں میں پاکستان کا بہت بڑا بزنس اور انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے۔ ایک لیگل انفراسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ریئل مینٹر پبلک لمیٹڈ کمپنیز بننے جا رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بننے جا رہا ہے۔ ہم پاکستان میں، اس کے بعد آذربائیجان میں، ٹرکی میں اور کینیڈا میں ہمارے بزنس پارٹنر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر کینیڈا اور امریکہ میں بھی ایسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیگل انفراسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے۔ تو جو بھی نیگیٹو آواز آتی ہے اس سے ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں، پہلی بات ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ اس نیگیٹو کومنٹ کرنے والے سے یا اس نیگیٹو بات کرنے والے سے آپ ایویڈنس مانگیں اور اس سے یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ہے تو کائنڈلی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات اس حوالے سے کلیئر ہوگی۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں بھی فزیکلی موجود ہیں ہر جگہ پر، 5-6 شہروں میں، اس کے ساتھ ساتھ باکو میں بھی، اور سوشل میڈیا پر ہم نے اپنے ایڈریسز بھی دیے ہوئے ہیں، فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے فیس بک کے جو پروفائل ہیں 15-15 سال پرانے ہیں، ہمارے فون نمبر جو 10-10 سال پرانے ہیں، ہم انہی تصویروں کے ساتھ آ رہے ہیں ہر جگہ پہ، تو جو بندہ بالکل ریئل ہے وہی آنے کی طاقت رکھتا ہے نا، فراڈیا بندہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے جتنے بھی ہمارے بزنس گروپ ہیں، پراپرٹی کے گروپس ہیں، ان میں اوپن رکھا ہوا ہے، آپ آپس میں بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی سوال جواب کر سکتے ہیں۔ تو انویسٹرز کو اس طرح کا انوائرمنٹ دینا، یہ پاکستان میں یا دنیا میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ گروپس میں آ کے ہمارے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں،
اور 200-250 بندہ جو سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں. تو ہم ایک بزنس ایکو سسٹم بنا رہے ہیں اوپن مائنڈ اور کھلے دل کے ساتھ. یہ وضاحت یہاں تک ہوگی. اگلی بات کرتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے. آذربائیجان میں 5 قسم کی زمین ہے: بلدیہ کی زمین، اجرا کی زمین، اس کے بعد آئل لینڈ، اس کے بعد جو چوتھی کیٹیگری ہے ایگریکلچرل لینڈ کی ہے. اگر آپ کا گھر بلدیہ، اجرا، آئل لینڈ یا ایگریکلچرل لینڈ کسی ان 4 کیٹیگری پہ بنا ہوا ہے تو جب چاہے گورنمنٹ آپ کا گھر گرا سکتی ہے. وہ گرائے یا نہ گرائے، سال بعد گرائے یا 5 سال بعد گرائے، یہ اس کی مرضی ہے. صرف 5ویں کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں ریزیڈینشل لینڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریزیڈینشل لینڈ. یہ جو ریزیڈینشل لینڈ ہے اور پرائیویٹ اونرشپ والی لینڈ ہے، اسی زمین پر اگر لیگل طریقے سے گھر بنا ہوا ہے، لیگل طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو فائر بریگیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایمرجنسی سچویشنز کی ریکوائرمنٹ ہے، گیس کے ڈپارٹمنٹ، پانی کے ڈپارٹمنٹ اور بجلی کے ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، ان سب ڈپارٹمنٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ راستے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ہمسایوں کے ساتھ فاصلے کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد گورنمنٹ کے سارے 6-7 ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہو کر جو گھر بنا ہوا ہے، گھر بننے کے بعد اس گھر کے ڈاکومنٹس آپ کو ملتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ زمین، یعنی 2 سٹیپ ہے نا، زمین جو ہے وہ ریزیڈینشل کیٹیگری کی ہو اور پرائیویٹ اونرشپ ہو. یہ 2 خصوصیات ہوں زمین کی، پرائیویٹ اونرشپ اور ریزیڈینشل کیٹیگری. تو اس زمین کی ٹائٹل ڈیڈ اور چخارش ہے، یہ پہلی بات. اب اس زمین کے اوپر آپ نے 1 منزلہ 2 منزلہ جو بھی گھر بنانا ہے، گھر بنا لیا ہے، اور گھر بنانے سے پہلے آپ نے اس گھر کا نقشہ اپروو کروانا ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹ سے. جب یہ نقشہ اپروو ہوگا تو آپ نے گھر کی کنسٹرکشن شروع کر لی ہے. اب جب گھر بن گیا ہے ایز پر اپرووڈ میپ اور پلان اور سارا، تو پھر یہ سارے ڈپارٹمنٹس آگے چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے، اور اس کے بعد گھر بننے کے بعد اس گھر کا ٹائٹل ڈیڈ اور چخارش ملے گی. تو آذری لوگ جو گورنمنٹ کی زمینوں میں بناتے ہیں تو ان کے تو ٹائٹل ڈیڈ ہی نہیں ہوتی، یعنی گھر کی ٹائٹل ڈیڈ ہی نہیں ہوتی، اور زمین بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. مثال لے لیتے ہیں کہ اگر وہ گھر $30,000 میں آپ کو مل جاتا ہے، آذری تو وہ لے کے دوسرا آذری رہ سکتا ہے، لیکن کوئی فارنر یا اوورسیز اس کو کیسے خرید سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ سیل پرچیز ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن آپ کے نام وہ پراپرٹی نہیں ہوگی. سیل پرچیز ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ موبائل بیچا ہے، میں نے یہ بک بیچی ہے، میں نے یہ کتاب بیچی ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیے، لیکن آنرشپ جو ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہوگی. تو جب گھر کی آنرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ملتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے نام گھر کی آنرشپ نہیں ہوگی، آپ گھر کے مالک نہیں ہوں گے، تو آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ملے گی. لہٰذا کم سے کم کتنی قیمت میں ممکن ہے جس گھر کو لیگلی بنایا جائے اور اس کی ٹائٹل ڈیڈ بھی ملے اور آپ کے نام ٹرانسفر ہو، تو کم سے کم 40 سے 45 ہزار، یعنی صرف 2 کمروں کا گھر 40 سے 45 ہزار میں ڈالرز میں بن سکتا ہے. اب اگر آپ کا بجٹ ہے، آپ کہتے ہیں میں 2 گھر چاہتا ہوں، تو 80-90 ہزار ڈالر میں 2 گھر آپ کو مل سکتے ہیں جن کی دونوں کی ٹائٹل ڈیڈ ہوں، اور آپ ایک گھر کرائے پہ دے دیں اور ایک آپ اپنے پاس رکھ لیں. لیکن آپ ہم سے گھر لیں یا نہ لیں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ نے گھر خریدنا ہے، بلدیہ کی زمین، اجرا کی زمین، آئل لینڈ یا جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے اوپر بنا ہوا گھر نہ خریدیں، کیونکہ یہ آپ کے نام کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا، اور آج نہیں تو سال بعد 2 سال بعد گورنمنٹ نے یہ گھر گرا دینے. لہٰذا جو آذری ہیں ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے انلیگل گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کی سیل پرچیز کرتے ہیں. صرف 10% ایسے گھر ہیں جو پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، 90% ایسے گھر ہیں جو انلیگل بنے ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ اعلان کیا ہے کہ کچھ گھروں کو جو ایز پر رول بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈاکومنٹ دے دیں گے، اور ان سے فیسیں جو ہے یعنی سرکاری زمین بندوں کے نام کر دی جائے گی اور ان سے فیسیں لے لی جائیں گی. لیکن آدھے سے زیادہ گھر جو ایسے ہیں جو ایز پر رول نہیں بنے ہوئے ان سب کو گرا دیا جائے گا. اب ایسی صورت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھر سستے سائٹ پہ بیچنا شروع کر دیے. جس کو نہیں پتا تو وہ تو لے لے گا، کل کو اس کا گھر گر جائے گا. اب ایز اے ٹیم اگر آپ ہم پہ اعتماد کر کے یہاں آذربائیجان میں گھر لیتے ہیں، ہمارا آفس تو پاکستان میں ہے، اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی فراڈ یا اسکیم کرتے ہیں تو آپ بندوقیں لے کر ہمارے آفس پہنچ جائیں گے، بندے لے کر ہمارے آفس پہنچ جائیں گے. ہماری تو پاکستان میں بھی کمپنی رجسٹرڈ ہے، ہم تو پاکستان میں بھی گھر بنا رہے ہیں. تو جو بندہ فزیکلی پاکستان میں موجود ہے، تو آپ کو پتہ ہے آج کل کوئی بھی کمزور نہیں ہے،
हर कोई बंदा, कोई MP है, कोई MNA, कोई आगे जाके आर्मी के लोग, कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग, कोई किधर के किधर मिले हुए हैं। तो हर बंदा जिसके पास पैसा है वो कोई ना कोई किसी को उठा के ले आता है। अब मसला ये है कि अगर हमने फ्रॉड करना है तो फिर हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते और आज़रबाईजान में भी नहीं रह सकते। हम प्योरली सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इस बात को समझें। और जब बिजनेस करते हुए हमें 20% या 25% प्रॉफिट मिल रहा है, हम एक रीजनेबल प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हमें फ्रॉड करने की क्या जरूरत है। फ्रॉडिया कम अकल होता है, वो किसी से एक दफा किसी को लूटता है। बिजनेसमैन सारी जिंदगी हर दफा दूसरे लोगों से फायदा उठाता है। आपको मैं एक घर दूंगा, आपसे मुझे 20% मिलेगा, उसके बाद मैं 100 बंदे को घर दूंगा तो हर बंदे से मुझे 20-20% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे फ्रॉड करने की क्या जरूरत है। बिजनेसमैन कभी किसी के साथ फ्रॉड और स्कैम नहीं करता। रियल मेंटर ग्रुप एक प्योर बिजनेसमैनों का ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट के लेके चल रहा है। एट द एंड मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, किसी भी बंदे को अगर हमारी जात या हमारे ग्रुप से कोई नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, अल हाफिज ट्रेड सेंटर, अल हाफिज ट्रेड सेंटर मॉडल टाउन लिंक रोड पर, उसके सेकंड फ्लोर पे 11 नंबर हमारा दफ्तर है। वहां पर आकर आप हमें मिल सकते हैं। हमारा स्टाफ मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं। उसके बाद अगर आज़रबाईजान में आते हैं तो यहाँ पर हमारा ओल्ड टाउन प्लाजा जो निज़ामी स्ट्रीट के पास है, ओल्ड टाउन प्लाजा में चौथे फ्लोर पर 404 नंबर हमारा, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो रियल मेंटर ग्रुप का ऑफिस का एड्रेस निकल आता है। हम यहाँ मौजूद हैं। आपका कोई भी मसला है, उसके अलावा हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन प्रोपोगेंडे का हिस्सा ना बने। जो लोग मुस्बत काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें। हमें पहले ही ये कहा जाता है कि हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम मोहसन कुश कौम है। पूरी दुनिया हमें ये कहती है कि हम मोहसन कुश कौम है। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया, हमने अपने हीरोज के साथ क्या किया। तो अगर कोई भी बंदा नेक नीति के साथ सही काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ताकत बननी चाहिए। अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है तो आपको कमेंट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। जब तक आप रिएक्शन नहीं देंगे कि भाई आपकी जात को क्या तकलीफ हुई है, अगर नहीं हुई है तो बकवास बंद करो और अपने घर में बैठो। ना अपना वक्त जाया करो, ना हमारा वक्त जाया करो। आपको हमारी आवाज बनना है, आपको हमारी ताकत बनना है, तब हम आगे बढ़ेंगे एज ए नेशन। अगर कोई बंदा या कोई ग्रुप कमिटमेंट के साथ सही काम करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसका साथ देना होगा। तब ही हम एक मजबूत कौम बन सकेंगे और तब ही हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। इसी तरह से अपना प्यार, मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ जारी रखें। ना हमारा फोकस हटने वाला है, ना हमारी जो सोच है वो बदलने वाली है। हम इंसानों की और स्पेशली पाकिस्तानियों की और स्पेशली मुसलमानों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन नेगेटिव खबरों के बाद हम अपनी मेहनत डबल कर देंगे और हम और ज्यादा मेहनत करके बहुत जल्द जो हमने कामयाबी साल में हासिल करनी है 6 महीनों में हासिल करके बताएंगे। जो टारगेट 2 साल में हासिल करने 1 साल में हासिल करके बताएंगे। पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ आज़रबाईजान, दुनिया के 200 मुल्कों में इंशाल्लाह बिजनेस फैलाएंगे। सारे इंशाल्लाह इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की पहली इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहते हैं, पहला एक ऐसा ग्रुप बनना चाहते हैं जो दुनिया में एसेट मैनेजमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।